فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر خدمت ہے۔ سامعین، میں جس کتاب کا مطالعہ آپ کی زیر سماعت لا رہی ہوں اس کا نام ہے سپر برین آف اسلام، جس کا ترجمہ سید کفایت حسین نقوی نے کیا ہے اور معاونت ذاکر علی زیدی نے کی ہے۔ کتاب کا 5واں حصہ حاضر خدمت ہے۔ تو آئیے سامعین مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جہاں میں نے مطالعہ اپنا اختتام کیا تھا صفحہ نمبر 38، تو سامعین وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ وہی تنظیم ہے جس نے گیلیلیو کو توبہ و استغفار پر مجبور کیا تھا، جو کہتا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ گیلیلیو وہ پہلا انسان ہے جس نے کہا تھا کہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کوپرنیک ہے۔ گیلیلیو نے اپنی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں کوپرنیک کی تائید کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نجومی مشاہدات اور ٹیلیسکوپ نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ کوپرنیک کا نظریہ درست ہے اور زمین اور سیارات سورج کے گرد گھومتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں عقیدے کی تفتیشی تنظیم کا اقتدار ہے، اور اگر چند سیاسی لوگ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کی سفارش نہ کرتے تو وہ زندہ آگ میں ڈال دیا جاتا۔ اس کے باوجود کہ سیاسی وڈیروں نے اس کی سفارش بھی کر دی تھی، پھر بھی اسے کہا گیا کہ زمین کی گردش کے بارے میں اپنے الفاظ واپس لے، اور گیلیلیو کا توبہ نامہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے خود یہ نظریہ اختراع نہیں کیا تھا بلکہ کوپرنیک کی نقل کی تھی۔ 5ویں عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام باقر اور ولید کی ملاقات۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ 91 ہجری میں جب پہلا آسمانی کرہ مصر سے مدینہ لا کر امام محمد باقر کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اس کیفیت سے زیادہ آزاد علمی حالت قرون وسطیٰ میں یورپی یونیورسٹی میں تھی، بلکہ قرون اول اور دوم علمی احیاء کے ادوار تھے۔ چونکہ امام جعفر صادق نے اس سال سورج کی زمین کے گرد گردش پر تنقید کی، اور کہا جاتا ہے کہ یورپی یونیورسٹیوں کے طلباء علمی احیاء کی پہلی اور دوسری صدی میں سورج کی زمین کے گرد گردش کے نظریے پر تنقید نہ کر سکے، صحیح نہیں ہے۔ مجموعی طور پر اسلام میں علمی نظریات کے بارے میں یورپ کی نسبت اظہار خیال کی زیادہ آزادی تھی، اگرچہ یہ علمی نظریات مذہب سے بھی مربوط ہوتے تھے، اور حتیٰ کہ نظریاتی نقطہ نگاہ سے عباسیوں کا دور حکومت ظالم ترین دور شمار ہوتا ہے، پھر بھی اس دور میں ایک اسلامی دانشمند یورپ کی نسبت زیادہ آزادی سے اظہار خیال کر سکتا تھا۔ بعض نظریاتی مباحث کے بارے میں عباسی خلفاء کی سختی، مثلاً قرآن کے مسئلہ قدمت اور حدوث کے بارے میں اظہار خیال پر ان کی پابندی اس لیے تھی کہ انہیں اپنی حکومت کے کھو جانے کا ڈر ہوتا تھا، مگر ہر اس علمی بحث پر پابندی نہ تھی جس سے وہ نہیں ڈرتے تھے، اور انہیں اندیشہ نہ ہوتا تھا کہ وہ علمی بحث
نہیں ہے، وہ علمی بحث انہیں نقصان پہنچائے گی۔ اس کے بارے میں انہوں نے علماء کو اظہار خیال کی آزادی دی ہوئی تھی۔ جو کچھ امام جعفر صادق نے زمین اور سورج کے بارے میں فرمایا تھا بریکٹ اور اعلانیہ زبان پر لائے تھے بریکٹ بند، اگر یورپ میں زبان پر لاتے تو اس کا فوری نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کو کافر قرار دے کر آپ کا بائیکاٹ کر دیا جاتا۔ اگر کوئی 13ویں صدی کے آغاز کے بعد ایسا اظہار خیال کرتا تو کافر قرار دینے کے علاوہ اسے آگ میں بھی ڈال دیتے، اور اگر 13ویں صدی سے پہلے اس نظریے کو یورپ میں پیش کرتا تو مذہبی علماء کی کمیٹی ورون کے وضع کردہ قانون کے مطابق جو 1183 میں بنایا گیا تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ عیسائی پوپ جرجس نہم نے 1233 میں عقیدے کی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس کے بعد مرتد مصنفین کو جلانے کا کام شروع ہو گیا تھا، اور یہ تنظیم ایکسیزیوں بریکٹ بند خصوصاً یونیورسٹی میں پوچھ گچھ کرتی تھی۔ اس استاد کی شامت آ جاتی تھی جو کسی پریڈ میں ایسا تنقیدی درس پڑھا دیتا جو رواج کے خلاف ہوتا، اور اس طالب علم کی بھی شامت آ جاتی جو درس کے دوران رواج کے خلاف تنقیدی سوال اٹھاتا۔ وہ پھر بغیر کسی حیل و حجت کے اسے گرفتار کر لیتے، اور اس تنظیم والے اس کو کسی ایک جیل میں بھیج دیتے حتیٰ کہ اس کی باری آنے پر اسے سزا دی جاتی۔ یہ تنظیم 1808 میں نپولین اول بادشاہ فرانس نے ختم کی، اور جب نپولین کی حکومت ختم ہوئی تو دوبارہ یہ تنظیم 1814 میں اسپین میں تشکیل دی گئی اور 1834 تک قائم رہی، لیکن اس کے بعد اس کی تشکیل نہیں ہوئی۔ یورپ کی علمی جہالت اور اسی زمانے میں اسلامی ممالک کی علمی ترقی کا اصل سبب یہ تھا کہ یورپ میں اہل علم حضرات کو علمی نظریات کے اظہار کی آزادی نہ تھی، جبکہ اسلامی ممالک میں علمی نظریات کے اظہار خیال کی مکمل آزادی تھی۔ اس کے باوجود کہ مشرق سے علم کی روشنی یورپ تک پہنچ رہی تھی، لیکن یہ روشنی اتنی نہ تھی کہ ایک مختصر عرصے تک یورپ کی تاریکی پر غلبہ پا لیتی۔ یورپ میں اس قدر علمی تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ مشرق کی روشنی صرف اس کے کچھ حصے یعنی صرف علم طب کو منور کر سکی، اور یورپ میں طب کا ماہر کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جس نے آرجوزہ ابن سینا کا نام لاطینی زبان میں نہ سنا ہو۔ لیکن مشرق کی سرزمین سے ادب و حیات وارد کرنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ مشرق کی سرزمین میں مسلمان شعراء ایسے شعر پڑھتے تھے جنہیں عقیدے کے بارے میں تفتیش کرنے والی تنظیم یورپی ممالک میں چھپنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس طرح یورپی شعراء میں بھی ان کی تقلید کرنے لگتے۔ یہ اشعار یورپی قوموں کو بیدار کرتے تھے۔ مشرقی علماء کا وفد بھی یورپ نہ گیا، کیونکہ عقائد کی تفتیش کرنے والی تنظیم نہیں چاہتی تھی کہ یورپی یونیورسٹیاں مشرقی علماء کے وفد سے معلومات حاصل کریں۔ جیسا کہ ہم نے 91 ہجری میں جعفر صادق کو دو نئے واقعات پیش آئے۔ جیسا کہ ہم نے کہا 91 ہجری میں امام جعفر صادق کو دو نئے واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ ان کے والد گرامی کو آسمانی کرہ پیش کیا گیا، اور پہلی مرتبہ امام جعفر صادق نے ایک آسمانی کرہ دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ولید بن عبد الملک اموی خلیفہ دارالحکومت دمشق سے چلا اور چند شہروں کا معائنہ کرنے کے بعد مدینہ پہنچا۔ وہ یورپی شان و شوکت، چھوٹے روم بیزانس کے بادشاہ کی مانند سفر کرتا تھا۔ اس کے ہمراہ خلیفہ کے درباری لوگوں کے بھی چند دستے ہوتے تھے تاکہ خلیفہ کے آرام اور خاطر تواضع میں ذرا بھی فرق نہ آئے۔ عمر بن عبدالعزیز حاکم مدینہ تقریباً 180
کلومیٹر تک اس کے استقبال کے لیے گیا اور استقبال سے پہلے خلیفہ کے قیام کے لیے ایک بہترین گھر منتخب کیا گیا، اور چونکہ اسے علم تھا کہ ایک وفد بھی خلیفہ کے ہمراہ ہوگا تو ان کی مہمان نوازی کے لیے بھی گھروں کا تعین کیا گیا۔ خلیفہ مدینے میں داخل ہوا اور اطلاع عام دی گئی کہ کل عام ملاقات کا دن ہے، جو کوئی بھی ولید بن عبد الملک سے ملنے جائے گا بادشاہ اس سے ملاقات کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز جانتا تھا کہ امام محمد باقر ولید بن عبد الملک کی ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے، اور ممکن ہے اس وجہ سے امام محمد باقر زیر عتاب آ جائیں، لہٰذا وہ امام محمد باقر کے پاس گیا اور ان سے کہا، کیا آپ ولید سے ملنے جائیں گے؟ امام محمد باقر نے نفی میں جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ نہ پوچھا کہ کیوں اسے ملنے نہیں جاتے، کیونکہ یہ سوال اتنا ضروری نہ تھا، اور حاکم مدینہ جانتا تھا کہ امام محمد باقر ولید کو خلیفہ نہیں سمجھتے، کجا یہ کہ وہ اسے ملنے جاتے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اس شہر کی آپ سے اتنی نسبت ہے کہ اسے آپ کا گھر کہا جا سکتا ہے، اور گویا ولید بن عبد الملک آپ کے گھر آیا ہے۔ کچھ بھی ہو، آخر وہ ایک مسلمان ہے، اور اگر فرض کریں ایک کافر آپ کے گھر بطور مہمان آئے تو کیا آپ اس کا احترام نہیں کریں گے؟ امام محمد باقر نے فرمایا، ایک مہمان کے میرے گھر آنے اور ولید کے آنے میں فرق ہے۔ ولید نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا ہے، وہ گھر کے مالک کی مانند اس شہر میں آیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، مجھے علم ہے آپ کیوں اس سے ملنے نہیں جاتے۔ آپ کا خیال ہے کہ جب آپ ولید سے ملنے جائیں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ آپ نے ولید کی بیعت کر لی ہے۔ امام محمد باقر نے حاکم مدینہ کی تصدیق کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، آپ کے اجداد میں سے ایک نے میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی رضامندی سے بلکہ مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر ایک اموی خلیفہ سے صلح کی، اور کسی نے بھی نہ کہا کہ انہوں نے اس خلیفہ کی بیعت کر لی تھی، اور آپ بھی ولید سے ملنے جائیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اس کی بیعت کر لی ہے۔ محمد باقر نے فرمایا، میں اس سے ملنے کے لیے نہ جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اگر آپ اسے دیکھنے نہیں جائیں گے تو پتہ ہے میرے لیے کیا مصیبت کھڑی ہوگی۔ حاکم مدینہ نے کہا، ولید کو یہ علم ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان کا عقیدت مند ہوں، اور آپ سے عرض کر دوں کہ ولید کے پاس اطلاعات حاصل کرنے کے لیے ایک خفیہ مشینری ہے۔ یہ مشینری معاویہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور جو کوئی بھی امی خلیفہ آیا اس نے اس مشینری سے فائدہ اٹھایا۔ اس مشینری کے افسروں نے ضرور خلیفہ کو بتایا ہوگا کہ میں آپ کا عقیدت مند ہوں، اور اگر آپ ولید سے ملنے نہیں جائیں گے تو وہ مجھ پر غضبناک ہوگا اور کہے گا، اگر تم اس کے ساتھ عقیدت مندی کا اظہار نہ کرتے تو ہرگز وہ اتنا مغرور نہ ہوتا کہ آج وہ مجھے ملنے بھی نہ آتا، اور اس طرح وہ مجھے مدینے کی گورنری سے معزول کر دے گا۔ امام محمد باقر نے جواب دیا، میں مغرور نہیں ہوں، صرف جی نہیں چاہتا کہ میں ولید سے ملاقات کرنے جاؤں، لیکن تمہاری ان باتوں کے بعد میں راضی ہوں اور کل اس سے مل لوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز خوش ہوا اور کہا، کیا میں خلیفہ کو جا کر بتا سکتا ہوں کہ آپ اس سے کل ملنے جائیں گے؟ امام محمد باقر نے جواب دیا، ہاں۔ دوسرے دن امام محمد باقر ولید سے ملاقات کرنے چلے گئے۔ جس وقت آپ داخل ہوئے، ولید اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے برابر بٹھایا۔ عرب ان لوگوں کا بے حد احترام کرتے تھے جو بلا واسطہ کسی بڑے قبیلے کے سربراہ ہوتے تھے، اور اسی طرح امام محمد باقر نہ صرف یہ کہ اپنے قبیلے کے سربراہ تھے بلکہ ولید کی نظروں میں ایک عظیم عالم بھی تھے۔ امی خلیفہ نے ان کے علمی مقام کی وجہ سے بھی ان کا احترام کرنا تھا۔ بنی امیہ کی نسل کے اکثر خلفاء اگرچہ باطن میں علم سے لگاؤ نہیں رکھتے تھے، مگر پھر بھی ظاہری طور پر وہ علماء سے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے تھے۔
اس دن امام محمد باقر اور امی خلیفہ کے درمیان عام مسائل کے علاوہ کسی خاص مسئلے پر گفتگو نہ ہوئی۔ اگر دو آدمیوں کے گفتگو کرنے کے لیے کوئی خاص موضوع نہ ہو یا وہ کسی مصلحت کے تحت آپس میں گفتگو نہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ روزمرہ کے عام مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور عموماً ان کی گفتگو آب و ہوا اور زرعی پیداوار کے متعلق ہوتی ہے۔ ولید بن عبد الملک نے چاہا کہ کوئی بات کرے تو اس نے بات کا آغاز مدینے کی زرعی پیداوار سے کیا۔ چونکہ اس سال بارش بروقت ہوئی تھی، مدینے کے کسانوں کو علم تھا کہ اچھی پیداوار ہوگی، لہٰذا امام محمد باقر نے بھی یہی جواب دیا۔ ولید نے امام محمد باقر سے ان کی جائیداد کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ معلوم کرے وہ کتنی جائیداد کے مالک ہیں۔ انہوں نے جواباً فرمایا، ان کی ملکیت ایک قطع اراضی ہے جو محض ان کے کنبے کی کفالت کرتا ہے، اس سے اضافی پیداوار نہیں ہوتی جسے فروخت کیا جا سکے۔ ولید نے کہا، اگر آپ چاہتے ہوں تو جس جگہ میں بھی آپ کہتے ہیں، مدینے میں یا اس کے باہر، آپ کو اتنی جائیداد الاٹ کر دیتا ہوں جو آپ کے لیے بھی کافی ہو اور بعد میں آپ کی آئندہ نسل بھی اس سے مستفید ہو۔ امام محمد باقر نے فرمایا، اگر میرے بیٹے زندہ رہے تو وہ کام کریں گے اور اپنی روزی خود پیدا کریں گے، اور میرے خاندان کے لیے یہ قطع اراضی کافی ہے۔ اگرچہ اس سے کوئی زیادہ پیداوار نہیں ہوتی، مگر میرے زیر کفالت افراد بھوکے نہیں رہتے۔ امام محمد باقر نے اس سے گفت و شنید کے بعد ولید کو خدا حافظ کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ امی خلیفہ کا مدینے آنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے مسجد نبوی میں توسیع کے حکم پر کس طرح عمل ہوا ہے۔ اس موقع پر امام محمد باقر روزمرہ کے مطابق مسجد میں درس پڑھانے میں مشغول تھے کیونکہ صرف جمعے کے دن تعطیل ہوتی تھی اور امام جعفر صادق بھی اپنے باپ کے درس میں حاضر تھے۔ جب خلیفہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے اس کی توسیع پر اطمینان کا اظہار کیا اور پھر مسجد کے اس حصے کی طرف چلا جس پر چھت پڑی ہوئی تھی اور جہاں اس وقت امام محمد باقر درس پڑھا رہے تھے۔ سلسلہ درس ولید کے آنے پر منقطع ہو گیا، لیکن اس نے امام محمد باقر سے عرض کی کہ درس دینا جاری رکھیں۔ اتفاق سے اس دن جغرافیہ پڑھایا جا رہا تھا اور ولید کو اس جغرافیہ کے بارے میں مطلق علم نہ تھا۔ وہ استاد کی باتوں کو غور سے سنتا رہا اور آخر کار اپنی حیرت کو نہ چھپا سکا۔ اس نے امام محمد باقر سے پوچھا، یہ علم جو آپ پڑھا رہے ہیں کون سا علم ہے؟ امام نے فرمایا، یہ جغرافیہ اور حیات ہے۔ ولید نے کہا، یہ علم کس بارے میں بحث کرتا ہے؟ محمد باقر نے فرمایا، یہ زمین اور آسمانی ستاروں کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ ولید، جس نے اس وقت تک امام جعفر صادق کو نہیں دیکھا تھا، جس وقت اس کی نظر ان پر پڑی تو حاکم مدینہ سے پوچھا، یہ لڑکا یہاں کیا کرتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ وہ امام محمد باقر کے فرزند ہیں اور دوسرے طالب علموں کی مانند یہاں درس پڑھتے ہیں۔ ولید نے کہا، یہ بچہ کس طرح اس حلقہ درس سے استفادہ کرتا ہے؟ حاکم مدینہ نے کہا، اس لڑکے کی علم حاصل کرنے کی استطاعت ان تمام طالب علموں سے زیادہ ہے جو اس حلقہ درس میں شریک ہوتے ہیں۔ ولید نے امام جعفر صادق کو اپنے پاس بلایا۔ جب آپ قریب تشریف لائے تو ولید نے انہیں نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہا، یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ کس طرح یہاں پڑھتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، بہتر یہ ہے کہ خلیفہ اس کا امتحان لے تاکہ اس کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ یہ بچہ علماء میں سے ہے۔ خلیفہ نے امام سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا نام جعفر ہے۔
خلیفہ نے امام سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا میرا نام جعفر ہے۔ خلیفہ نے پوچھا جعفر کیا تم جانتے ہو کہ صاحب المنطق کون تھا؟ امام جعفر صادق نے فوراً جواب دیا ارسطو، اور یہ لقب اس کے شاگردوں نے اس کو دیا تھا۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ صاحب الموعظ کون تھا؟ امام جعفر صادق نے فوراً جواب دیا یہ کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ستاروں کے ایک گروہ کا نام ہے جو ممسک العنہ میں بھی کہلاتا ہے۔ خلیفہ نے جو پہلے ہی حیرت زدہ ہو گیا تھا پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے صاحب السواق کون تھا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا صاحب السواق عبداللہ بن مسعود کو کہا جاتا ہے جس کا کام میرے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کچھ حصہ انجام دینا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے چند دفعہ مرحبا کہا اور امام محمد باقر سے مخاطب ہو کر بولا آپ کا یہ بچہ دنیا کے عظیم ترین دانش مندوں میں سے ایک ہوگا۔ سامعین، یہاں صفحہ نمبر 43 پہ میں اپنی مطالعے کو روکتی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔